اس پہ عفنان اللہ صاحب، کیونکہ آپ پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں اور ان لوگوں کے دکھ کو آپ اچھی طرح جانتے بھی ہیں، تو ایک بل جو ہے وہ آپ کو یاد ہے نا، پچھلی حکومت کے دور میں آیا تھا، وہ بل بھی مسنگ ہو گیا تھا جی۔ پھر جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو اس بل میں کچھ ترامیم ہوئیں اور وہ بل پاس ہو گیا، لیکن وہ ابھی تک قانون نہیں بنا، جس میں یہ کہا گیا اس قانون میں کہ جو لوگ پاکستانی شہریوں کو لاپتہ کرتے ہیں اور اگر وہ ان کو قانون کے مطابق جو آرٹیکل 10 میں جو 24 گھنٹے دیے گئے ہیں تو وہ اگر کورٹ میں پیش نہیں کرتے تو پھر ان کو سزا دی جائے گی، لیکن وہ قانون نہیں بنا۔ جی بدقسمتی ہے یہ بھی کہ وہ قانون اگر دونوں ہاؤسز سے پاس ہوئی ہوئی چیز بھی قانون نہیں بن رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم کے اندر کہیں نہ کہیں معاملات ایسے ہیں جو کہ قانون کے تحت نہیں چل رہے، اور وہ کہیں نہ کہیں اس کو بل کو کہیں تو روکا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر جو ہمارے وزیر قانون صاحب ہیں وہ زیادہ اس کے اوپر روشنی بہتر طریقے سے ڈال سکتے ہیں کہ وہ بل کہاں گیا، لیکن یہ اس کے علاوہ اگر آپ رضا ربانی صاحب سے کبھی پوچھیں تو آپ کو بتائیں گے بہت سارے بل ہیں اس طرح کے جو بالخصوص جو ان معاملات سے ریلیٹڈ تھے، جو کبھی بھی جس پہ لیجسلیشن ہوئی مگر وہ غائب ہو جاتے تھے، بل مسنگ ہو جاتے تھے۔ تو پھر ظاہر ہے یہ اس طرح معاملات جو ہیں وہ چلائے جا رہے ہیں، آپ ساری دنیا کے سامنے ہیں۔ آمنہ مسعود ججوہ میں ایک بات ایڈ کر دوں حامد میر صاحب، آپ کی میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کو خراج تحسین، آپ مظلوم لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، جو کہ بڑا مشکل کام ہے اس معاشرے کے اندر۔ بہت شکریہ آپ کا۔ لیکن آمنہ مسعود ججوہ صاحبہ یہ بتائیں کہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ سپریم کورٹ میں ایک اٹارنی جنرل ہوتے تھے، اب دنیا میں نہیں رہے، ملک قیوم صاحب، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی تھی آپ کے ہسبینڈ کے بارے میں، لیکن آپ نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اور اس کے بعد پھر مجھے مسلم لیگ نون کے ایک ایم این اے صاحب جو ہیں، جو کافی عرصہ جنہوں نے جیل میں گزارا، انہوں نے مجھے بتایا کہ جو مسعود ججوہ صاحب ہیں وہ تو میرے ساتھ سیل میں بند تھے، میں نے ان کو بہت کہا کہ آپ یہ بات پبلکلی کریں، لیکن انہوں نے بات نہیں کی۔ کچھ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کے ہسبینڈ ہیں کہاں پہ؟ جی میرا یہی اندازہ ہے کہ یہ پاکستان میں ہی ہیں، اور کیونکہ دیکھیں 5 سے زیادہ لوگ ہیں جو پاکستان میں ہی ہیں، کسی جیل میں ہیں یا کسی سیل میں ہیں؟ سیل میں ہیں، کسی سیل میں ہیں، اور اب خدا جانے اب 19 سال ہو گئے، ان کی کیا کنڈیشن ہوگی، کیا مینٹل کنڈیشن ہوگی، کیا فزیکل کنڈیشن ہوگی، کیونکہ 5 سے زیادہ لوگ جو کہ واپس آئے ہیں ڈیٹینشن سے، انہوں نے گواہیاں دی ہیں۔ ڈاکٹر عمران منیر نے گواہی دی ہے، نذیر خالص نے گواہی دی ہے، لاہور کا ایک حافظ ایک لڑکا تھا، اس نے گواہی دی ہے کہ وہ زندہ ہے۔ ہاں جی، ایک ابراہیم خلیل ایک لڑکا تھا جو ادھر قلعہ دیدار سنگھ سے اٹھایا گیا تھا، اس نے گواہی دی ہے۔ تو یہ بے شمار لوگ ہیں۔ پھر یہ جو آپ جن ایم این اے صاحب کا بتا رہے ہیں، انہوں نے بھی مجھے فون کیا تھا۔ اچھا جی، انہوں نے مجھے بھی فون دے کے خوشخبری سنائی تھی کہ وہ زندہ ہیں، تو اس کے بعد پھر میں انہیں ڈھونڈتی رہ گئی اور وہ پھر مجھے ملے نہیں۔ چلیں، وہ سمی آپ سے میں نے پوچھنا ہے کہ آپ کے بارے میں آپ نے بھی اس طرح کی باتیں سنی ہوگی کہ جی وہ کہتے ہیں جی وہ ہے ہی نہیں، ڈاکٹر دین محمد بلوچ صاحب تو ہے ہی نہیں ہے، آپ کو کبھی کسی نے بتایا کہ وہ زندہ ہیں اور کہاں پہ ہیں؟ جی میر صاحب، 12 سال بعد 2021 میں احسان ارجمندی بازیاب ہوئے، اور وہ جو ہے اسی سال پکڑے گئے تھے جس سال میرے والد صاحب پکڑے گئے تھے 2009 میں۔ تو 12 سال بعد جب وہ واپس آئے تھے اور انہوں نے خود مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے بتایا کہ وہ نوشکی میں جو ہے ایک ہی سیل میں تھے، اور انہوں نے میرے والد کو باقاعدہ دیکھا بھی ہے، اور انہوں نے یہ بات آن لائن میڈیا اسٹیٹمنٹ کے ذریعے بھی دیا ہے۔ تو اس بات سے ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے لوگ صحیح سلامت ہیں، اور ان کی غیر موجودگی میں پھر ایک پوری فیملی کو ایک کلیکٹیو پنشمنٹ کے تحت ان کو ذہنی اذیت سے دوچار کیا گیا ہے، ان کی جو ہے گھروں میں ایک ماتمی سما قائم کیا گیا ہے۔ چلیں جی، بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ اور کی جو کہانیاں ہیں وہ صرف ان 3-4 لوگوں کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ پاکستان میں ہزاروں لوگوں کی کہانیاں ہیں، اور عید کے دن جب آپ خوشیاں بانٹتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو یہ جو دکھی لوگ ہیں ان کو بھی یاد رکھیں، اور جو پاکستان کا جو حکمران طبقہ ہے اس سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ واقعی آئین اور قانون پہ یقین رکھتے ہیں تو آئین اور قانون کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے یہ جو مظلوم پاکستانی ہیں ان کا بھی مسئلہ حل کریں، کیونکہ اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو یہ جو ماں جو ہے جو بددعائیں دے رہی ہے اور جو بیٹی اور بہن کے دل سے جو بددعائیں اٹھ رہی ہیں، تو آپ خود سوچیں کہ ایسی ریاست میں امن اور استحکام کیسے پیدا ہوگا جہاں پہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں جو ہیں وہی ریاست سے خوش نہ ہوں۔